کر لیں اور آ جائیں، جلسہ گاہ کو بھر لیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے بغور ابھی حال ہی میں ہونے والے جلسے کی کیسٹ سنی ہوگی اور ذرا غور سے سنی ہوگی تو یقیناً آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین کو کس انداز میں یعنی کس دریدہ دہنی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو تو برا بھلا کہہ سکتے ہو، مگر ہمارے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین کو، اولیاء کاملین کو قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ لہذا باوجود قدرت اور طاقت کے ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی مدد اللہ العالی کو آواز دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض احدهما كتاب الله وثانيهما اهل بيتي او قال عترتي او قال سنتي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین اجلاس، آپ حضرات بہت دیر سے بزرگوں سے، اکابر علماء سے اور ان کے بیانات سے استفادہ فرما رہے تھے۔ اب جبکہ رات کا 12 بج چکا ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا 12 بجا ہے یا نہیں، ایسے ماحول میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور جن حالات کے تحت آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے وہ حالات انتہائی نامناسب اور ناخوشگوار ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو ناخوشگوار اور ناپسندیدہ فریضوں کو بھی انجام دینا پڑتا ہے۔ ہمارے کرم فرماؤ نے ہمیں مجبور کیا ہے اور ایسے حالات میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے کہ اسی ناخوشگوار فریضے کو بادل ناخواستہ انجام دینا پڑ رہا ہے۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، جتنی باتیں ہیں اتنی راتیں نہیں ہیں، لیکن کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ جب میں یہاں آیا ہوں
مجھے یہاں ایک تقریر سننے کا موقع ملا ہے ٹیپ کے واسطے سے۔ ٹیپ کے ذریعے سے ایک تقریر مجھے سنائی گئی ہے، اور اس تقریر کے لب و لہجے اور اس کے مشتملات کو سننے کے بعد جس قدر صدمہ ہوا ہے، اس صدمے کے اظہار کے لیے بھی بہت لمبا وقت چاہیے۔ بالکل مناسب نہیں تھا کہ اس تقریر کو نظر انداز کر دیا جائے اور خاموشی کے ساتھ اسے سن لیا جائے۔ بلا شبہ ہمارے غیرت مند احباب نے اس تقریر کو سننے کے بعد اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس کے رد عمل میں یہ جلسہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے، پڑھ پڑھ کر حدیثیں سنائی گئیں اور ان حدیثوں کو نام سنت کا دیا گیا۔ بہت خاموشی سے لوگ سنتے رہے اور اسٹیج والے اس کی حمایت کرتے رہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث میں اور سنت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ دام کریں گائے کا، اور جب آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو بجائے گائے کے بھینس پکڑا دی جائے۔ یقین جانیے کہ گائے اور بھینس میں جتنا بڑا فرق ہے، اس سے بہت زیادہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیثوں کا نام سنت رکھنا یہ اتنی بڑی نادانی اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ دونوں کا فرق جانیں گے۔ جو لوگ حدیث رکھتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ سنت بھی صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے؟ کوئی سنت ایسی بھی ہے جو ضعیف ہو اور کوئی سنت ایسی بھی ہے جو صحیح ہو۔ سنت ضعیف نہیں ہوتی اور حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے۔ جن جن اوصاف سے حدیث کو متصف کیا جاتا ہے، ان اوصاف سے سنت کو متصف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سنت کے صفات الگ ہیں اور حدیث کے صفات الگ ہیں۔ سنائی گئی حدیثیں اور بتایا گیا سنت۔ اگر آپ کو بھی سنت سے تعلق ہوتا تو اپنا نام آپ اہل سنت رکھتے۔ سنت سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ سنت سے آپ کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے، سنت سے آپ کو عداوت ہے۔ آپ تو حدیث والے ہو، اس لیے اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہو۔ اہل حدیث الگ ہوتے ہیں اور اہل سنت الگ ہوتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوتا ہے۔
اپنا نام جو لوگ اہل حدیث رکھتے ہیں، غاصبانہ قبضہ جو حدیث پر کرنے والے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ ہر دور میں ایک طبقہ حدیث پر غاصبانہ قبضہ کرتا رہا ہے اور اپنا نام اہل حدیث، حدیث والا رکھا، حالانکہ وہ حدیث والے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا اپنا خیال، اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث والے ہیں۔ وہ تو ظاہر پرست ہیں، حدیث کیا جانے، حدیث کی اوپر کی سطح سے گزر جاتے ہیں۔ سمندر کی دو سطح ہوتی ہے، ایک سمندر کی اوپر کی سطح ہے، جو آدمی سمندر پر گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اسٹیمر سے جا رہا ہے، پانی جہاز سے جا رہا ہے، تیرتا ہوا جا رہا ہے، وہ سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے۔ اسے کیا ملے گا؟ سمندر کی سطح پر ابھرنے والا بلبلا ملے گا، اور کچھ کچھوے اور کیکڑے ملیں گے اس کو۔ سمندر کی اوپری سطح میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے سمندر کے گزرنے والے کے ہاتھ یہی چیزیں لگتی ہیں۔ جو سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے، اس سے اگر آپ موتی مانگیں گے تو وہ کہے گا سمندر سے ہم گزرے، ہم کو تو موتی کہیں ملا نہیں، ہم کو تو بہت زیادہ تو مچھلیاں ہاتھ لگی، کچھ کیکڑے ہاتھ لگے، کچھ کچھوے ہاتھ لگے، کچھ بلبلوں کو ہم نے دیکھا سمندر کی سطح پر۔ یہ سمندر کی اوپری سطح سے گزرنے والا ہے، یہ تو صاف صاف کہے گا کہ ہم تو سمندر سے گزرے، اتنے کلومیٹر، اتنے ہزار کلومیٹر سمندر کا طواف کیا، اور اس پر ہم چلے اور اس سے گزرے، موتی تو کہیں ملا نہیں، موتی تو سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سمندر کی ظاہری سطح سے گزرنے والا کیا جانے گا کہ سمندر میں موتی بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی اوپر کی سطح پر نہیں ہوتا، سیپ سمندر کی اوپری سطح پر نہیں ہوتا، جس طرح کیکڑے اور کچھوے اوپر نکلتے ہیں۔ موتی موجود ہے سمندر میں، لیکن وہ سمندر کی نچلی سطح میں، انتہائی گہرائی میں، اس کی تہوں میں موجود ہے۔ سیپ بھی سمندر میں ہوتا ہے، یہ غواص جانے گا، یہ وہ پہچانے گا جو سمندر کی تہوں میں گھسنے کا ہنر جانتا ہے۔ جو اوپر کی سطح سے گزرنا جانتا ہے، اسے کیا معلوم سمندر کی اصل دولت اور اس کا اصل ہیرا، وہ تو اس کی نچلی سطح میں ہے، اوپر کی سطح میں نہیں ہے۔ اوپر کی سطح سے جو گزر رہا ہے وہ احمق دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سمندر والے ہیں، تم سمندر والے نہیں، اور سمندر کے اوپر گزرنے والے، اس کو کہا جاتا ہے ظاہریہ، ظاہری سطح سے گزرنے والا۔ یہ فرقہ ظاہر حدیث والا ہے، فرقہ ظاہریہ ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا، شاید کبھی یاد ہوگا، وَالظَّاهِرِيَّةُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔ حجت اللہ البالغہ میں دیکھ لیجئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہریہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ تو جھوٹے ہیں، کمبخت دعویٰ کرتے ہیں، ان کو حدیث سے کیا تعلق؟ یہ تو اوپر سے گزر رہے ہیں حدیث کے، جس طرح سے سمندر کے اوپر سے گزرنے والا انکار کرتا ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلیوں کے اور سوائے کیکڑوں کے اور سوائے کچھووں کے اور سوائے بلبلوں کے کچھ ملا ہی نہیں، وہاں تو سیپ ہے ہی نہیں، وہاں موتی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمندر والے نہیں ہیں۔ سمندر والے کون ہیں؟ جو اس کے غواص ہیں، جو اس کی نچلی سطحوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ،
ہر آیت کی ایک اوپری سطح ہے اور ایک نچلی سطح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کی سطح ظاہر ہے اور ایک اس کی گہرائی ہے، اس کی تہ ہے۔ اس تہ تک پہنچنے والے ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کی تہوں کے اندر اور اس کی گہرائیوں کے اندر جو سیپ ہے، اس موتی کو وہ نکال کر لاتے ہیں۔ یہ احمق کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہے، لیکن لیبل لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں۔ اگر تم حدیث والے بھی ہو تو یعنی کیکڑے کچھوے والے ہو، سیپ اور موتی والے نہیں ہو تم۔ تو اس کی نچلی سطح اور اندر کی سطح اور تہ اور گہرائی کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے اس طبقے کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے۔ سنت میں غالب عنصر عمل کا ہوتا ہے اور حدیث میں غالب عنصر ہوتا ہے بکواس کا۔ حدیث کا تعلق زبان سے ہے، قول سے ہے۔ جب تک قول نہ بنے وہ حدیث نہیں، اور جب تک عمل نہ بنے وہ سنت نہیں۔ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکہ، جس پر چلا جا رہا ہے، جو عمل میں ہے۔ جو چیز عمل میں ہے وہ سنت، اور جو چیز قول میں ہے وہ حدیث۔ اس لیے آپ اس طبقے کو، جو طبقہ اپنے کو اہل حدیث کہلاتا ہے، وہ عمل میں کوتاہ ہوگا، عمل میں کمزور ہوگا، عمل ان کے ہاں کم ہوگا۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے جس تقریر کو سنا ہے اس تقریر میں ایک عجیب سا جاہلانہ نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی صحابی، کسی تابعی اور کسی امام مجتہد اور اسلاف کے بارے میں بہت کثرت سی روایات میں آتا ہے کہ یہ کثیر العبادت، کثیر العبادت۔ صحابہ کی تو علامت اور شان بتائی گئی ہے، تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ کو پہچاننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رکوع سجدے والا پاؤ گے۔ کثرت سے رکوع، کثرت سے سجدہ۔ اس لیے جب لوگ آتے تھے اور صحابہ کرام کی زندگی کا معائنہ کرتے تھے تو وہ ریمارک لگاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان۔ یہ تو عجیب مخلوق ہے، یہ عجیب انسانی طبقہ ہے۔ راتوں کو دیکھو گے تو پوری رات اللہ کی یاد میں اور عبادت میں۔ رات کو ان کا نقشہ دیکھو تو معلوم ہوگا دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ اللہ جانتے ہیں، پوری رات عبادت میں۔ اور انہی کو جب دن میں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو رات کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ شہسوار ہیں، یہ گھڑ سوار لوگ ہیں، یہ تو مجاہد ہیں، سیف والے ہیں، تلوار والے ہیں، سیف و سنان والے ہیں، یہ کوئی اور ہے۔ دن کو ان کا یہ حال ہے اور رات کو ان کا یہ حال ہے۔ کثرت سے عبادت کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی شان اور جو صحابہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے اور صحابہ کی آغوش میں جن کی تربیت ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی کثیر العبادت۔ اب ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ 2000 رکعت نفلیں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے، کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے، چونکہ کیلکولیٹر
حساب بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے یہ بات جھوٹ ہے، یہ واقعہ غلط ہے۔ کیلکولیٹر بھیڑایا تو ایک رکعت کے لیے کم سے کم 1 منٹ، ماشاءاللہ کم سے کم 1 منٹ۔ اب 1 گھنٹے میں 60 رکعت بنی، اب پھر 24 گھنٹے میں انہوں نے حساب لگایا تو کیلکولیٹر نے بتایا کہ 15 یا 1600 سے زیادہ رکعت بن نہیں پائے گی کسی حال میں۔ اور یہ بھی بنے گی کب؟ جب نہ کھانا کھاوے، نہ پیشاب کرے، نہ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے جانچنے کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کسی چیز کی صحت کو جانچنے کا یہ کیلکولیٹر والا حساب اللہ کا بتایا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا؟ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو سوا خدا اور رسول کے کسی کے پیچھے چلتے نہیں ہو، لیکن افسوس کیلکولیٹر کے پیچھے چلنے لگے۔ اگر آپ کی منطق سے کیلکولیٹر سے کسی چیز کا صحیح ہونا اور غلط ہونا صحیح اور جانچا جا سکتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہی کیلکولیٹر آپ آقائے دو جہاں سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھڑا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ رات کے بڑے تھوڑے حصے میں اللہ اپنے عبد خاص کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر کہاں؟ آپ کو بھی معلوم ہے پوری رات نہیں خرچ ہوئی اس سفر میں، اور سفر کہاں کا ہوا؟ فرش سے عرش تک کا ہوا، 7 آسمان سے اوپر۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ نکال لو اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ نکال لو، اور بیٹے کیلکولیٹر بھیڑا کر اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ تیرا حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ اس لیے تیرا کلام غلط ہے۔ جس احمق کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے اس میں کیلکولیٹر نہیں لگتا ہے، اگر کیلکولیٹر لگا کر معجزات اور کرامات کو پرکھا جائے تو صرف یہ واقعات ہی غلط نہیں ہوں گے، پھر قرآن بھی ہوا میں اڑ جائے گا، حدیثیں بھی لاپتہ ہو جائیں گی۔ تم نے تو 24 گھنٹے نکالے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلاً، یہ بھی نہیں بتایا کہ رات میں سے کتنا، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم، بلکہ بتانے والے تو بتا رہے ہیں کہ آپ واپس آ گئے بیت المقدس سے بھی، اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی، اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کر کے بھی، اور عرش سے بھی، اور جنت اور نار کی بھی سیر کر کے، اور آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی بستر کی حرارت بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کیلکولیٹر والے حساب سے گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، 1 گھنٹہ نہیں گزرا، اور میرے آقا سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں 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 میل سے گھوم کر چلے آئے۔ خیریت کہیے کہ یہ جرجیس، یہ ابلیس اس وقت نہیں تھا، ورنہ تو اسی طرح جھٹلاتا۔ ابو جہل کو کیسے تو یہ ابلیس ملا نہیں، ورنہ کیلکولیٹر بھیڑاتا ہو۔ اتنا بڑا جاہل اور اتنے بڑے جاہل جو حدیث و قرآن میں سینکڑوں معجزات اور کرامات کو پڑھتے ہیں، ان کو ایک ولی، ایک اللہ والے کی یہ کرامت کے مختصر سے وقت میں اتنی کثیر عبادت
اتنی کثیر عبادت اس نے انجام دے لی، اس کے لیے جھٹلانے کے واسطے اس کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملا، ملا تو کیا ملا؟ اسی انگریز کا دیا ہوا کیلکولیٹر ملا۔ وارے بیٹے، اور یہ ہیں علم کے پہاڑ۔ سوچئے جن کا مبلغ علم یہ ہے، جن کے بنائے ہوئے اصول سے قرآن غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمیں کہنے دیجئے یہ اسی کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے خلاف پلان بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو بکر، اب تک تم مانتے آ رہے تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اب جیسی بات وہ اگل رہے ہیں، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ مجنون و دیوانے ہیں، اب تم بھی کہو گے مجنون۔ کیلکولیٹرے والے تھے وہ لوگ، یہی حساب بھیڑا رہے تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہیں اہل حدیث، زبان چلتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، یہ سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں۔ ارے تم حدیث والے تھے، تم کوئی حدیث پڑھتے اس کے خلاف کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ غلط ہے، تم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے اور کہتے کہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر یہ واقعہ غلط ہے، لیکن افسوس کہ حدیث و قرآن سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور کیلکولیٹر کی تقلید کرنے لگے۔ وقت آتا ہے تو کیلکولیٹر کو امام مان لیتے ہیں، کمپیوٹر کو امام مان لیتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آتا نہیں آپ کو؟ اگر سمجھ میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے میں اس ابلیس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو جاہل مطلق ہے، بلکہ مطلق بھی نہیں مطلق ہے۔ کئی دن ہوا ہے کہ مئو کے غیر مقلدین کے ذمہ دار علماء کہہ رہے تھے جرجیس ہمارا کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں دوڑتے، تو وہ تو مطلق ہے نا۔ اور یہاں عملوں میں آیا تو مت پوچھئے، شیخ الحدیث صاحب اور جمعیت اہل حدیث، اوف، سب سروں آنکھوں پر لیے ہوئے، اس لیے کہ حنفیوں کو گالی دینے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ حدیث سنا رہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد نہ بھیجا کرو، اور اگر بھیجنا ہی ہے تو اللہ کے حبیب نے تفریق نہیں کی ہے کہ فلاں مسجد میں تو بھیجو اور فلاں مسجد میں مت بھیجو، مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، حنفیوں کی مسجد میں بھی کچھ اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرو۔ بھئی حنفی عورتیں تو مسجد میں جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن جن عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اجازت ہے، کبھی کبھی اتفاقی طور پر صحیح، ارے مرد لوگ بھلے آ جاتے ہیں زور سے آمین کہنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں، تو ذرا عورتوں کو بھی تو بھیج دیا کرو۔ تو بڑا تیکھا لگا تھا، کہنے لگے تھے صاحب دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے جوان عورتوں کی آبرو لوٹ لیں گے، لیکن پھر جناب والا خود حدیث سنانے لگے کہ ترمذی کے ابواب الحدود میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی یا پڑھ کر آ رہی تھی، ایک شخص نے اس عورت کا اغوا کر لیا، اس کو کھینچ لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب پھر اس پر تبصرہ دیکھیے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد منع نہیں فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، خطرات ہیں مسجد میں عورتوں کے آنے میں، اس لیے اللہ کے حبیب نے نہیں روکا۔ اور روکا تو کنہوں نے، کس نے روکا؟ حنفیوں نے روکا، اور حدیث سنا کر اس سے استنباط کیا، کئی مسائل نکالے۔ ایک مسئلہ حدیث تو سنائی اصل اس لیے کہ عورت بھی پہچان نہیں سکی کہ اس مرد نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے یا اس مرد نے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوتی تھی کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے بدکاری کی وہ عورت اس مرد کو نہیں پہچان سکی اندھیرے کی وجہ سے، اتنے خلس میں نماز ہوتی تھی۔ واہ مجتہد ہے، ماشاءاللہ، وہاں کیلکولیٹر بھی لایا۔ اب یہاں کیا بھی لایا؟ آپ دیکھ لو بخاری کی وہ حدیث نکال کر جو ترمذی کی روایت اب باب الحدود میں ہے، وہاں فجر کی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ حادثہ کس نماز میں پیش آیا؟ ترمذی کی حدیث میں اس نماز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ قلس اور فجر ٹھوسا کس نے؟ اس ابلیس نے، جو حدیث میں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے الفاظ بڑھا دیتا ہے، عبارت بڑھا دیتا ہے، مفہوم الٹ دیتا ہے۔ بتاؤ اس کو کیا کہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کا بھی دو معنی ہوتا ہے، ایک تو حدیث رسول ہے جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں بولا جاتا ہے، اور دوسرے حدیث نفس ہے۔ یہ حدیث نفس والے اہل حدیث ہیں، جب ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی روایت نہیں ملتی ہے اور کوئی بات نہیں ملتی ہے تو بات بنا کر ٹھوس دیتے ہیں حدیث رسول میں۔ ترمذی کی ابواب الحدود کی روایت میں فجر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس لفظ کا کوئی پتہ نہیں ہے روایت میں، جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے اس حدیث میں، ماشاءاللہ اس سے استنباط ہو رہا ہے کہ غلط میں نماز ہوتی تھی۔ وارے مجتہد، کمال کے مجتہد صاحب ہیں۔ ایسے لوگ مجتہد نہیں ہوں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو اپنی پسند کی حدیثیں بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا تھا، حدیث کے بارے میں ہوشیار کیا۔ حضور نے آگاہ کیا، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، حدیثیں ایسی ایسی لوگ بیان کریں گے کہ تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوگی، وہ حدیثیں لائیں گے۔ اس لیے ہوشیار رہنا حدیث والوں سے۔ لیکن سنت کے بارے میں سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تاکید فرمائی تو سنت سے تمسک، سنت سے تمسک۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کا زمانہ ہو، اختلاف و انتشار کا زمانہ ہو، میری حدیثوں کو مت لے کر چلنا، میری حدیثوں سے تمسک مت کرنا، میری سنت سے تمسک کرنا۔ جو سنت سے تمسک کرے گا فساد امت کے دور میں خصوصیت کے ساتھ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس فساد کے زمانے میں، اس اخیر دور میں ہوشیار رہو حدیث والوں سے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا ولا انتم ولا آباؤکم، حدیث والوں سے ہوشیار رہو۔ ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے، نہیں ملیں گی تو ٹھوس کر بنائیں گے، جیسے اس ابلیس نے بنا دیا کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ تمہارا مسئلہ تو حل ہوا نہیں، اس لیے کہ حدیث میں تو فجر کا
ذکر نہیں ہے۔ ہاں میرا مطلب نکل گیا، اس حدیث سے میرا مطلب نکل گیا۔ اس لیے کہ جس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تھا وہ حنفی تو تھا نہیں، شافعی تو تھا نہیں، مالکی تو تھا نہیں، حنبلی تو تھا نہیں۔ یہی لوگ کہتے ہیں بتاؤ نا ابو بکر حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے؟ حضرت عمر کس فقہ کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کا دور تھا نا، اور صحابہ کے دور میں بقول تمہارے حنفی شافعی حنبلی مالکی تو تھے نہیں، تو تھا کون؟ تم ہی تھے نا۔ تو منہ کالا کرنے والا کون تھا؟ معلوم ہوا کہ ان کا کیریکٹر شروع سے کیسا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ خداوندہ ذرا سمجھ دے ان کو، مسجد میں عورتوں کو۔ تو آپ بولو ایمانداری سے، عورتوں کو کچھ دنوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے عملوں کی عورتوں کو تو نہیں آتا ہوگا۔ عورتیں کچھ دنوں میں ہر مہینے معذور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ دیکھو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی گہرائی دیکھو۔ امام ابو حنیفہ جس باریک بینی سے اور جن دور رس نگاہوں سے تہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں تہوں تک پہنچنا اوروں کے بس کی بات نہیں ہے، اور لوگ اوپر کی سطح سے گزرتے ہیں اور یہ سمندر کی گہرائی سے گزرتے ہیں۔ عورتیں ایام سے ہوا کرتی ہیں، کچھ دنوں ناپاک رہا کرتی ہیں۔ اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو ایمانداری سے بتاؤ ان دنوں میں بھی آئیں گی؟ بولو۔ تو جو عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، جن جن دنوں میں غیر حاضر ہوں گی، مردوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلانی فلانی آج اس حالت میں ہے، عورتوں کا راز فاش ہو جائے گا مسجدوں میں آنے سے۔ اس لیے ان کے اس مخصوص راز کو پردے میں رکھنے کی صرف ایک شکل ہے کہ وہ جماعتوں میں اور مسجدوں میں نہ آیا کریں۔ لیکن کیا کہو، کرتے کو پجامہ بنا دیا، اب پجامے کو کرتا بنا دیا، اور غصہ ان کو آیا تو کس پر آیا؟ امام ابو حنیفہ پر آیا۔ ترمذی کی حدیث دیکھ لیا، اب بخاری میں نہیں دیکھا۔ جب ان کا کام کباڑیا دکان سے چلے گا تو وہاں بھی چلے جائیں گے، اس لیے کہ اپنا مطلب نکالنا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیچارہ ترمذی میں اس لیے گیا کہ بخاری ان کا بخار چھڑا رہا تھا، تو بھاگا ترمذی کے پاس کہ بھائی کچھ دے دے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی، دے دے کچھ، کباڑیا دکان ہی سے دے دے۔ حالانکہ مسئلہ عورتوں کا ہے، مردوں کا تو نہیں ہے۔ مردوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، عورتوں کے بارے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اور نبی کے گھر میں خود عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ عقل کے اندھو، ازواج مطہرات کے کمرے تو مسجد نبی سے متصل تھے۔ تم نے فلانی اور فلانی کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے گھر والی میں سے کوئی بھی اتنا قریب مسجد نبی سے رہتے ہوئے کوئی جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ نے حضور کی بیویوں کے عمل کو لیا اور تم نے
انصار کے عمل کو لیا، تم نے دور والوں کو دیکھا اور نزدیک والے کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ اگر تمہیں حدیث کا علم ہے اور تم رکھتے ہو علم حدیث کا، دعویٰ کرتے ہو، تو ازواج مطہرات میں سے کون کون جماعت میں شریک ہوتی تھی؟ نبی کا اپنا خود عمل کیا تھا؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آخر حیات تک 9 بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بغل میں رہائش ہے، لیکن کسی بیوی کو اللہ کے حبیب مسجد میں آنے نہیں دیتے، سب اپنے کمروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے اگر اس کو لے لیا تو یہ حدیث کے خلاف ہو گئے، اور وہی مولوی صاحب حدیث کی تقسیم کر رہے تھے۔ حدیث قولی بھی ہوتی ہے اور حدیث عملی بھی ہوتی ہے، اور حدیث سکوتی اور تقریری بھی ہوتی ہے۔ اس احمق کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی نے خود عمل کیا کیا ہے۔ ازواج مطہرات تو آتی نہیں مسجد میں، اللہ کے حبیب ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ ارے فلانی آتی ہے، اس محلے سے آتی ہے اور اتنے دور سے آتی ہے، اور تو 2 قدم پر رہتی ہے، تو کیوں نہیں آتی مسجد میں؟ نبی کا خود کا عمل کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ بہتر طریقہ ہوتا، افضل طریقہ ہوتا، تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں نظر آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئیں۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی حیات سے ہیں، اور دیکھو بخاری اٹھا کر ترمذی گئے لے، وہ بھی اندھیرے میں، اندھیرے ہی میں دیکھا ہوگا، تبھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں صبح کا اور فجر کا لفظ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ٹاپک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو فجر، اور اس کو سمجھا کہ ترمذی کی روایت میں ہے۔ ترمذی کی روایت میں وہ لفظ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری کے اندر فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے وہ ساری چیزیں جو آج عورتوں نے پیدا کر دی ہیں، لمنعہن، تو اللہ کے نبی منع کر دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے۔ بتاؤ، حضرت امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں، حضرت عائشہ اور امام ابو حنیفہ میں فرق سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ سیدہ عائشہ جو خود صاحب معاملہ ہیں، خود عورت ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بہت مقدس دور تھا، حالانکہ اس مقدس دور میں بھی شاذ و نادر حادثات ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ شاذ و نادر تھا، اس لیے اللہ کے حبیب نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکات کے دور میں صحابہ کرام کے قلوب اور بھی مجلہ اور مصفا تھی۔ خود صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں دلوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے حالات میں انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمہ وقت تمہاری وہ کیفیت رہے جو میری مجلس و صحبت میں ہوا کرتی ہے، لصافحت بکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو اس طرح کے حادثات نفی کے برابر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے دور میں حالات ایسے ہو گئے، میرے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے، اور عورتوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے، پیغمبر نے اجازت دی تھی تو ان کے ساتھ ساتھ قید لگا دی تھی،
قید لگا دی تھی. دیکھو معمولی لباس میں، میلے کچیلے کپڑے میں، سدھارن پوزیشن میں مسجدیں عورتوں کے لیے ہیں کھلی ہوئی، آ جائیں کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی احتیاط کا تقاضا یہ نہیں ہے. نماز تو ان کی افضل گھر ہی میں ہے، لیکن آ جاتی ہیں اگر اس حالت میں تو ایک تو خیر کا غلبہ ہے، دوسرے بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں آئیں گی. حضور نے بھی شرط لگا رکھی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حالات اب ایسے ہو گئے، اب مسجد میں آنے والی بن سنور کر آتی ہیں، عطر لگا کر آتی ہیں. اب تو نبی کی صحبت کا اور حیات کی برکت کا بھی دور ختم ہو گیا ہے، اور ادھر حالات انقلاب ایسے آ گئے عورتوں میں. اگر اب اللہ کے حبیب زندہ ہوتے اور دیکھ لیتے تو اب تو ان حالات میں پیغمبر بھی مطلقاً منع کر دیتے، اب اجازت نہ دیتے. سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں، اور یہ محترم صاحب ابلیس صاحب طنز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فقہا، یہ امام ابو حنیفہ اور یہ فلانے اور فلانے، پیغمبر نے احتیاط نہیں کی. نبی کے زمانے میں ایسا حادثہ ہو گیا تو پیغمبر نے آگے منع نہیں کیا، اور یہ لوگ پیغمبر سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں. یعنی حضرت عائشہ کو بھی طنز کر رہا ہے. سیدہ عائشہ حدیث کو نہیں سمجھی، اور سمجھا کون؟ تو ابلیس سمجھا. ماشاءاللہ. بخاری نظر نہیں آئی. امام بخاری سے پوچھتا یہ امام بخاری تم نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا تو اس پر ریمارک کیوں نہیں لگایا، تبصرہ کیوں نہیں لگا کیا کہ یہ تو حضرت عائشہ کا قول ہے، نبی کا قول نہیں ہے، اس لیے اس پر ہماری کتاب پڑھنے والے حضرات توجہ نہ دیں. بخاری نے بھی بلا تنقید نقل کیا، بلا نکیر نقل کیا. امام بخاری بھی محسوس کر رہا ہے کہ اس میں وزن ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہماشمہ کی بات نہیں ہے. عورت بھی وہ جو فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہوئی ہیں، احادیث جن کے گھر میں ہیں. بتاؤ وہ نہ سمجھی، اور سمجھا تو کون سمجھا؟ عورتوں کو مسجد میں تو میں نے اگر کہا تھا تو تم نے تو کر کے دکھا دیا. میں نے تو کہا تھا اور آپ نے کر کے دکھا دیا، کیونکہ جس نے منہ کالا کیا تھا وہ حنفی بھی نہیں تھا اور شافعی بھی نہیں تھا اور مالکی بھی نہیں تھا اور حنبلی بھی نہیں تھا، اور تھا تو اہل حدیث تھا. معلوم ہوا کہ اہل حدیث لوگ اسی لیے زیادہ زور لگاتے ہیں مسجد میں عورتوں کے لیے. در پردہ اس کے مسئلہ کیا ہے، یہ راز فاش ہو گیا. بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ بڑی مغالطہ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی جائے؟ امام ابو حنیفہ خود بھی تو کسی کی تقلید کرتے ہوں گے. ہم پوچھتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث کیوں دیکھی جائے؟ بخاری بھی تو کسی میں دیکھتے ہوں گے، اپنے گھر سے حدیث پیدا کر لی ہے کیا؟ امام بخاری کے گھر میں کوئی فیکٹری تھی حدیث بنانے کی؟ بخاری بھی کہیں اور حدیث دیکھتے ہوں گے، تو جہاں بخاری دیکھتے تھے حدیث وہیں تم دیکھو. بخاری بخاری کیوں رٹتے رہتے ہو؟ اگر بخاری کی صحیح نے ہمیں اس کے کمال فنکاری کی بنیاد پر، اس کی مہارت حدیث کے اوپر، اس کے امیر المومنین فی الحدیث ہونے کی بنیاد پر اگر ہم بخاری دیکھتے ہیں تو ہم بدعتی نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم غلط نہیں ہیں. حالانکہ بخاری کے پہلے بھی تھی حدیث. ایسا نہیں کہ بخاری نے حدیث بنا لیا، تو جہاں بخاری حدیث دیکھتا تھا وہیں تم حدیث دیکھو اور یہ ساری بخاری شریف کو جلا دو. کہے کہ اس میں دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے.
بتاؤ، بخاری دیکھتے ہیں اب بار بار پیش کر رہے تھے، اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ البانی کون پیغمبر ہے؟ نبیوں کی لسٹ میں کہیں البانی بھی ملیں گے کیا؟ تم تو قول رسول کے سوا کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، تو البانی حدیث کو صحیح کہتے تو ہم مان لیں۔ البانی کوئی پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے ہو غیر معصوم کی صحیح کہتے تو ہم مان لیں۔ البانی کوئی پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے ہو غیر معصوم کی پیروی شرک ہے۔ تو معصوم جب کہے گا صحیح تب نہ ہم پیروی کریں گے۔ تو البانی کوئی معصوم پیغمبر ہے کیا؟ البانی صاحب کا تو 100 بار کباڑہ کیا ہے لوگوں نے، ان پر دھوس جماؤ جو البانی صاحب کی اوقات نہ جانتا۔ ایک نہیں کئی بار مناظرے میں البانی صاحب چاروں شانے چیت، ایک نہیں کئی بار، اور بعض مرتبہ تو ایسا چت ہوئے ہیں کہ آج تک چت ہی ہیں بیچارے، سارے غیر مقلدین نکال نہیں سکے اس دلدل سے۔ پڑھو دیکھو، علامہ رمضان بوطی شافعی، ان سے مناظرہ ہوا علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا۔ یہ البانی جن کی دھوس جماتے ہیں تقلید کے موضوع پر، 3 گھنٹے کا وقت دیا علامہ رمضان بوطی نے، 3 گھنٹے میں بھی جواب نہیں بن پڑا، بوریا بستر باندھ کر جناب حلب سے نکل گئے۔ کتاب چھپی ہوئی ہے اللہ مذہبیت و اختر بدع فی الاسلام، علامہ رمضان بوطی نے اس مناظرے کی روداد لکھی اور اس میں اپنا سوال شائع کیا، اور بحمداللہ آج تک وہ سوال ان اہل حدیثوں کے گردن پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ایک سوال صرف کیا تھا علامہ رمضان بوطی نے کہ البانی صاحب، تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ مشرک نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک الحمد شریف ہر نمازی کو پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آپ کا مسلک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ قراءتیں 7 ہیں قرآن مقدس کی، 7 متواتر قراءتوں میں قرآن مقدس ہے، اور الگ الگ راویوں سے روایتیں ہیں تلاوت کی۔ پورے عالم میں روایت حفظ سے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روایت حفظ میں عمر بھر الحمد شریف پڑھتا ہے اور کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا، تو حفظ کی روایت کی تقلید کرنے کی بنیاد پر الحمد شریف پڑھنے والا مشرک ہے کہ مقلد؟ اگر مشرک ہے تو آپ بھی مہربانی کر کے صرف الحمد شریف 7 قرات میں سنا دیجیے۔ البانی صاحب کو سوائے روایت حفظ کے اور کوئی روایت میں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، تو کہا کہ اگر تقلید غیر معصوم کی شرک ہے تو قاری حفظ کوئی معصوم نبی تو نہیں تھے، عمر بھر آپ امام کے پیچھے بھی اور خود امام ہوتے ہیں جب بھی تو روایت حفظ ہی کی تقلید کرتے ہیں قرآن کے الحمد کی صورت پڑھنے میں، تو ہم سے زیادہ تو آپ بڑے مشرک ہیں۔ 2 رکعت کی نماز میں 2 بار شرک کرتے ہیں آپ۔ اگر تقلید شرک ہے تو روایت حفظ میں قرآن کی اور الحمد کی تلاوت بھی شرک ہے، لہذا البانی صاحب آپ ثابت کریں کہ مشرک نہیں ہیں۔ 2 گھنٹے کا وقت دیا تو البانی صاحب سے 2 گھنٹے میں بھی نہیں بن پایا جواب، لاجواب ہو گئے۔ آج بھی آپ کسی غیر مقلد سے جو بار بار حدیث عبادہ سناتا ہے آپ کو،
جیسے کہ اس ابلیس نے بھی سنایا تھا بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو بیٹے یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور، لیکن اس نے روایت حفظ میں پڑھی اور عمر بھر روایت حفظ میں پڑھی، تو بتاؤ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو تم کیا کہتے ہو، مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے کیا۔ امام بخاری نے تو نقل کر دیا ہے، لیکن غیر مقلدوں میں خود بھی بہت بڑا انتشار ہے اس روایت۔ ایک غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ بخاری کی وہ حدیثیں ممن تقدہ الحفاظ، جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر ڈالی ہے اور بحث کر رکھا ہے، وہ قابل ترجیح نہیں ہے۔ صحیحین کی وہ حدیثیں جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر دیا ہے، وہ غیر صحیحین کی حدیث پر راجع نہیں ہوں گی۔ اور ان کی بدقسمتی سے عبادہ بن صامت کی روایت پر حفاظ حدیث نے بہت کڑی تنقید کی ہے۔ کوئی اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیث صحیح لے آؤ، ہم بھی عمل کر لیں۔ حدیث صحیح تو جب تم پیش کرتے ہو تو اس وقت تو ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہم کو بھی حدیث صحیح پیش کرنا چاہیے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح جسے بولتے ہیں وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ کر بولتے۔ حدیث صحیح بھی دو قسم کی ہیں، ایک تو حدیث صحیح وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، جس کی صحت کو سارے محدثین مانتے، اور ایک حدیث صحیح وہ ہے جس پر خود حفاظ حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت محدثین کی صحیح مانتی ہے، دوسری اس کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو ذرا یہاں پر بتاؤ کھل کر کے کہ جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اسی ٹکر کے محدث ہیں، اسی پائے کے محافظ حدیث ہیں جس پائے کے وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہاں پر قول رسول کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اس گروپ کے ساتھ ہو جاؤ کہ اس گروپ کے ساتھ؟ یہاں کوئی آیت پیش کرو، کوئی نبی کا فرمان پیش کرو، یہاں تو اختلاف ہے۔ امام بخاری نے لے لیا اس حدیث کو اپنی صحیح میں، لیکن ان کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر تنقید کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعف ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعفہ احمد وغیرہ، اس حدیث کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے ضعیف کہا ہے کیونکہ نچلے راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قول عبادہ بن صامت کا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ عبادہ بن صامت نے رسول کی طرف منسوب کیا ہے، تو نچلے راوی نے اس کو قول رسول بنا دیا، حالانکہ ہے یہ قول عبادہ بن صامت۔ اور ایک امام احمد ابن حنبل نہیں، ترمذی اٹھا کر دیکھو، امام ترمذی بھی ڈٹ کر بول رہے ہیں کہ یہ روایت اس پوزیشن میں نہیں ہے، فیہ قصہ۔ تو اندھے کی لگڑی ابلیس چلا رہے ہیں۔ ہم سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا حدیثیں صحیح لاؤ، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کوئی صحیح حدیث لاؤ۔ لائے بھی تو عبادہ بن صامت کی حدیث جس کو بخاری کے اساتذہ اس کے پہلے ہی سے ضعیف کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ضعف یہ ہے
کہ اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت کا یہ قول ہے، نچلے راوی نے سمجھا نہیں اور اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا، حدیث موقوف کو مرفوع بنا دیا۔ یحییٰ ابن سعید القطان، حافظ ابن تیمیہ، امام احمد ابن حنبل، ایسے چوٹی کے محدثین اس کو ضعیف بتا رہے ہیں۔ لائے بھی بیٹے تو کیا لائے؟ ضعیف۔ بتاؤ، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ اس میدان میں کودا۔ اصل غلطی یہ ہوئی کہ رامائن پڑھنے والے کے ہاتھ میں حدیث دے دیا۔ گیتا رامائن جو پڑھتا تھا اس کے ہاتھ میں بخاری تھما دیا تو وہ تو مارے گھٹنا پھوٹے سر ہوگا ہی۔ ان کو حدیث قولی کی مثال ملی بھی تو کیا ملی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی کا قول ہے۔ اچھا، تو یہ سنت قولی ہے، تو اس سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہی تو ثابت ہوا بیٹے، واجب تو نہیں ہوا، سنت ہے نا یہ۔ ترک سنت سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ارے رکوع میں جاتے وقت بولتے ہو اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر بولنا سنت ہے کہ فرض؟ اگر کوئی اللہ اکبر نہ بولا اور چپ چاپ چلا گیا رکوع میں، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب عملوں والے سے پوچھو گے تب نہ بتاؤ گے۔ سنت کے ترک سے نماز ہو جاتی، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو دلیل تام کیسے ہوئی؟ تم نے بہت زور لگایا تو سنت قولی قرار دیا، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ یہ وجوب واجب ہے، اور وجوب بمعنی فرض۔ ان کے ہاں واجب اور فرض میں فرق نہیں ہے۔ جب واجب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فرض، جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں۔ اب عقل کے اندھوں سے کون پوچھے کہ قرآن میں ایک ہی صورت ہے کہ اور بھی صورتیں ہیں؟ ارے قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ۔ یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآن کے باہر ہے نا۔ جی مجتہد صاحب آپ کو کیسا مغالطہ ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو دیا ہے 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ تو مجتہد صاحب نے اجتہاد کیا، یعنی قرآن عظیم الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ یہ تو رامائن میں ہے، قرآن میں تھوڑا ہی ہے۔ قرآن جب کہا تو اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا منطق ہے! کسی چیز کو خصوصیت سے ذکر کر دینا اس کو عموم سے نکال نہیں دیتا ہے۔